اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد عصمت کے آسمان کے عظیم ستارے 14 معصومین عظیم رحمت ہیں، ان کا تذکرہ ایمان والے لوگوں کے لیے لازم، واجب اور ضروری ہے۔ ان کے تذکرے میں روحانیت، بقا، جاودانی اور سکون ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ہم نے 2 ہستیوں کا تذکرہ کیا، ایک امام علی نقی علیہ السلام اور آج امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ 10ویں اور 11ویں امام کے کمالات کے لیے ایک جملے کی طرف بڑی متوجہ ہونے کی بڑا ضرورت ہے کہ ہمارے ائمہ نے جتنے معجزے دکھلائے، مولا علی سے لے کر امام محمد تقی تک، ان 2 اماموں نے جتنے معجزے دکھائے، 9 اماموں نے جتنے معجزے دکھائے، 10ویں اور 11ویں امام یعنی مولا نقی اور مولا عسکری کے معجزے پچھلے 9 اماموں سے زیادہ ہیں۔ کتاب یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب ضیاء کربلا عظیم وحق آقا محمد علی جہان گردی نے لکھا۔ ضیاء کربلا میں کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کا دور، چونکہ میرے عزیز و شکیات کا دور تھا، لوگوں میں پراپوگنڈا اور انحراف زیادہ تھا، ان 2 اماموں نے زیادہ معجزے دکھلائے۔ ویسے تو ہر امام جس وقت چاہے اللہ نے طاقت، پاور، قوت دی ہے، بے اذن اللہ وہ اعجازات کا اظہار کر سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے آغاز میں آقا محمد علی نے لکھا ضیاء کربلا میں کہ مولا علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے امامت کے لیے سید حسین، جو امام حسن عسکری کے بھائی تھے، حسن اور حسین، ایک حسن عسکری ایک سید حسین، بتا چکا ہوں کہ جن کی آواز، یہ امام علی نقی کے وہ بیٹے ہیں جن کی آواز امام علی نقی کے پوتے امام زمانہ کے ساتھ ملتی ہے۔ کہا سید حسین کو امامت کے لیے میں کہہ رہا تھا، لیکن پروردگار کا منشا اور حکم اور اللہ کی طرف سے امام حسن عسکری، یہ نہیں کہ امام علی نقی اور خدا کے کام میں کوئی فرق ہے، نہیں، خود یہ مشیت پروردگار ہے، یہ تو کرتے ہی وہ ہیں جو خدا کہے۔ حتمی حکم انہوں نے اعلان کرنا ہے، منصب الہیہ کا اصلی حکم خدا کی طرف سے ہو۔ اصل میں یہ خدا کی منشا کے خلاف نہیں، اصل معاشرے میں اس کا اثر دکھانا تھا کہ سید حسین میں بھی شرائط امامت اور کمالات تھے، وگرنہ امام علی نقی نے تو وہی کرنا تھا جو خدا کہے، تو یہ تضاد نہیں، اصل میں شرف عظمت بیان سید حسین۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں معتمد باللہ نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت کے دور میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، مستعین ہے، معتمد، متوکل، معتز باللہ، معتز نے امام علی نقی کو، اس طرح یہ بلے اور بلیاں گزرتے رہے۔ امام حسن عسکری سخت ترین حالات میں متوکل سے لے کر معتمد تک کے 6-7 بادشاہوں کا دور گزارا، لیکن عظیم کارنامے، اعجازات، کمالات۔ حسن آقا کا نام
زمانے کے حسن کی عظیم بلندی جو فقط سامرا نہیں، آقا کی نورانیت اور حسن کی مثال عرب اور عجم میں بھی نہیں ملتی تھی۔ امام زمانہ کے والد پاک اور عسکری آقا کا لقب، عسکری عسکر سے، عسکری عسکر والا، لشکر والا۔ بعد میں اس کی وجوہات یہ لکھی کہ جس جگہ پہ آقا قید تھے یا رہتے تھے وہاں چھاؤنیوں کا علاقہ تھا، تو یہ تو بادشاہوں کی تعریف ہوئی۔ حقیقت میں عسکری اس اسم کے مسمى اور اس لقب والے کو عسکری اس کے چاہو جلال کی وجہ سے کہا گیا۔ بادشاہ وقت نے سامرا میں آج بھی وہ مینار موجود ہے، اپنا روپ ڈالنے کے لیے، حالانکہ ان کا روپ تو شیطانی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَالْحَيْبَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، دنیا کے مادی اور شیطانی حیبتوں پر رحمانی حیبت کے مظہر عسکری نے اپنا معجزہ دکھایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے مینار پر بلا کر کہا میرا لشکر دیکھو۔ مولا نے دیکھا تو اس مینار کے ساتھ اس کا لشکر، ساتھ راستوں میں اس کا لشکر، بادشاہ عباسی کا، چھاؤنیوں میں اس کا لشکر، سامرا شہر میں اس کا لشکر، سرہ من را سرہ من را دونوں طرف سے پڑھا گیا۔ جس نے سامرا کو دیکھا وہ خوش ہوا۔ اگر نور کی تجلی کی طرف دیکھیں تو انوار کے بقعے اور قبور اور مزارات آج بھی تسکین کی علامت ہے۔ اگر منحوس بادشاہوں کی طرف دیکھیں تو سامرا غم کی علامت ہے، لیکن غم کی علامت والے جاہ و جلال محلوں والے محل سمیت عباسی بلے ختم ہو گئے، لیکن ہیبت عسکری آج بھی قائم ہے۔ جب اس نے اپنے لشکر دکھا دیے، مولا نے فرمایا اپنے لشکر بھی دکھائے، اب عسکری کا عسکر دیکھ۔ مولا نے حجابات کو ہٹایا، اعجاز امامت سے اس کو دکھلایا، تو یہ بادشاہ حیران ہو گیا۔ سامرا میں امام کا لشکر، جب نظر کرتا ہے دریاؤں میں عسکری کا عسکر، سمندروں میں عسکری کے عسکر، مشرق میں مولا کا لشکر، مغرب میں مولا کا لشکر، شمال میں مولا حسن عسکری کا لشکر، جنوب میں مولا حسن عسکری کا لشکر، فضاؤں میں میرے مولا کا لشکر، 10 سمندروں میں، فضاؤں میں، آسمان، زمین، گویا جہاں کہیں نظر کرتا ہے امام کی فوج نظر آتی ہے۔ فضاؤں میں، بادلوں میں، جزیروں میں، زمین کے ہر حصے میں، پوری فضا میں، آسمان تک اپنے چھوٹے سے لشکر اور ظاہری دنیا کی حیبت دکھانے والا حیبت عسکریہ کو دیکھ کر پریشان ہو کے گر گیا۔ میں تو اس پہ روپ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس نے عجیب معجزہ دکھایا، اپنی عظیم لشکر دکھائے۔ کو ایک لمحہ جب نظر کرتا ہوں تو اللہ کی پوری کائنات عسکری کا لشکر نظر آتا ہے۔ میرے مولا حسن عسکری کے بڑے بڑے واقعات ہیں، چونکہ مجبوری ہوتی ہے کلپ کی صورت میں ہم نے کاٹ کے چند ایک چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ امام کے حوالے سے ایک اور واقعہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 10ویں اور 11ویں امام نے معجزے اپنے آبا و اجداد ائمہ سے زیادہ دکھلائے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے آ کر مسلمانوں کے اسلام کو چیک کیا۔ ائمہ سے ہٹ کر اسلام ہو تو ریت کی دیوار کی مانند مسلمان نظر آتے ہیں۔ اسلام کو سہارا اور اسلام کو قوت ہادیان دین جو کہ اولاد علی اور اولاد فاطمہ، اس کے بغیر قطعاً یہ تاریخ نے ثابت کیا کو مانے نہ مانے موقع پر ماننا پڑتا ہے۔ قحط کا زمانہ ہے، بارش نہیں، موسم خراب ہے، پانی نہیں ہے، قحط سالی ہے، لوگ مر رہے ہیں، گرمی کا عالم ہے، فصلیں نہیں ہیں، درخت جل گئے، شادابی ختم ہو گئی۔ کسی اسنا میں مسلمانوں کے مجمع میں ایک غیر مسلم آتا ہے، اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جو ایک نبی کی قبر سے لی گئی۔ جب وہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو بادل آ جاتے، کیا مسلمان کہاں گیا تمہارا اسلام، کہاں گیا تمہارا کلمہ، کہاں گیا تمہارا قرآن؟
تم دعائیں کرتے ہو کچھ نہیں، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں بادل آ جاتے ہیں۔ عباسی بادشاہ نے بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا، جب دین پہ وقت آئے تو مولویوں سے کام نہیں چلتا، مولا سے کام چلتا ہے، مولا کے معجزوں سے اثر ہوتا ہے۔ اور کائنات میں وقت کا محمد، وقت کا علی، معصوم، برج عصمت و طہارت کا 13واں کوکب دری، آسمان امامت الولایت کا 12واں درخشندہ ستارہ زندان میں۔ مولویوں نے کہا اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان کافر ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ کہا کیا حل ہے؟ حسد کرنے والے تھے لیکن جانتے تھے کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ کہا اس تباہی سے، اسلام کے لیے اس نقصان سے اور اس گمراہی سے بچانے والی فقط ایک ہستی ہے، فرزند رسول، جس کو تو نے زندان میں رکھا۔ تو یہ بڑے مکار تھے، دین کے موقع پر خاص لفظ یہ انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے۔ پیغام بھیجا زندان سے آئیں تو آپ کے نانا کے دین اور اسلام کو خطرہ ہے۔ تو ان کو بھی پتہ تھا اسلام کو خطرہ ہو تو پھر محمد کی حقیقی جانشین جو حق ہوتے ہیں وہی بچاتے ہیں۔ جیسے صدر اسلام سے علی مشکل حالات میں بچاتے رہے، اور صاحبان اقتدار کہتے رہے لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آج عباسی بھی اپنی ہلاکت کو دیکھ رہے ہیں، اگر عسکری یہ نہ آئے تو ہلاکت ہے، مولا آئے کیا بات ہے، کہا یہ مرحلہ ہے، میدان ہے، جم غفیر، لوگوں کا ہجوم تانتا بدا ہوا ہے، پریشانی سے مسلمان شکیات کے عروج پر ہیں، قریب ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیں، عباسیوں کو اپنی سلطنت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ کہا یہی کام کرتا ہے، بادل آ جاتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا اس کی کوئی کرامت نہیں۔ ایک شخص سے کہا اپنے قریب جاؤ، جب یہ ہاتھ بلند کرے اس کے ہاتھ میں چوچیدہ چھین لینا۔ جیسے ہی اس نے مکاری سے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ سے ہڈی کو قریبی شخص نے کھڑے نے چھینا، اب ہاتھ بلند کرتا ہے، نہ کوئی بادل، نہ کوئی ہوا، نہ کچھ۔ تو میرے مولا نے اس کی مکاری کو واضح کیا، جو کسی اہل اسلام سے، کسی عالم سے، کسی نجومی سے، کسی صاحب مفسر اور محدث اور کسی مولوی سے بات پتہ نہیں چل رہا تھا، امام نے ایک لحظے میں بتلایا یہ کوئی معجزہ نہیں، کوئی کرامت نہیں، اس کا فراد اثر میں یہ ہے اس کے ہاتھ میں نبی کے جسم کا ایک جزء جب یہ بلند کرتا ہے اس پہ سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی، بادل آ جاتے ہیں، اس کا معجزہ نہیں۔ کہا چلو یہ تو آپ نے دفع کر دیا، بچا دیا، میں شک سے بھی بچا دیا مسلم، اب بارش کا کیا کہنا ہے؟ بطول کے بیٹے علی کے دل کا چین، نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک، نکی کے جانشین نے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک بادل آیا، دوسرا بادل، تیسرا بادل، بادل آتے گئے، آسمان بادلوں کے پیچھے چھپتا گیا، اتنے بادل ہوئے۔ کہا پریشان نہ ہو، گھر لوٹ جاؤ، جب تک گھر نہیں جاؤ گے بارش نہیں آئے گی۔ بادلوں کو بھی منگوا لیا باذن اللہ اپنی طاقت اور اختیارات اور تصرفات سے، اور یہ بھی علم رکھا چونکہ بادلوں کا فرشتہ بھی تو عسکری کا نوکر ہے، تو یہ بھی بتلا دیا اپنے علم کی تہ کو یاد رکھنا، ہم دعاؤں سے بادل بھی منگاتے ہیں، اس وقت بارش ہوتی ہے جب امن سے لوگوں کو گھر پہنچاتے ہیں۔ میرے مولا بادلوں سے سرزمین خراسان، سرزمین سامرا کیا عراق پر ہو چکی، سب لوگ گھر میں پہنچے، گھروں میں پہنچے، مدت سے بارش نہیں تھی، مولا کی دعا سے بارش بھی ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب عسکری نے کہا، جل تھل ہو گئی، شادابی سرسبزہ، ایک طرف اسلام کو بھی بچایا، دوسری طرف مسلمانوں کے باطناً اسلام کا بھی تحفظ کیا، ظاہری طور پہ بھی مسلمانوں کو بھوک افلاس اور قحط سالی سے بچایا۔ آقا کی دعا اور بارش کے بعد اتنی بارش ہوئی کہ اسلام بھی بچ گیا، سامرا کی زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو امام زمان علیہ السلام سے ان کے والد پاک کے نام سے استغاثہ کرتے ہیں، ہماری مشکلات اور کرونا کے ماحول میں مولا اپنے بابا کے معجزات کا صدقہ آپ بھی مدد فرمایا، آپ بھی باذن اللہ اختیارات و تصرفات رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نزیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ تنا مدینہ اردہال وجم کرام بیک حجاب زینب بیک فاطمۃ الزہرا لم غل ولیکل
حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجل وليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم وسهل مخرجهم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.